ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلا باب ہے باب ما جاء علی ما کان یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان چیزوں کے بارے میں جو آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھاتے تھے، یعنی میز پر، کرسی پر بیٹھ کے، دسترخوان پر، نیچے زمین پر بیٹھ کے، تو کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، کس چیز پر بیٹھ کر کے، کس حیت اور کیفیت پر بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا باب ہے اس چیز کے بارے میں۔ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاذ محمد بن بشار رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث لا رہے ہیں، جس کی سند حضرت صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں ما آکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی خوان ولا سقرجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر بیٹھ کر کے، کرسی پر بیٹھ کر کے، اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے نہیں کھایا، ولا سقرجا، اور نہ چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھایا، ولا خبز لہ مرقق، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باریک چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی تیار کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے ہاں آج کل باریک میدا، چھنا ہوا آٹا، نرم روٹی، تو اس طرح کی چپاتی مرقق، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی روٹی نہیں بنائی جاتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سقرجا، چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں، جیسے آج کل ہم نے اگر 10 سالن ہیں تو 10 پلیٹیں الگ الگ ہیں، اگر کیا ہے میٹھے کی الگ پلیٹ ہے، فلاں کی الگ، ایک بندہ کھانا کھاتا ہے تو 15 برتن خراب کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں چھوٹی چھوٹی پلیٹیں کہ ہر بندے کی اپنی اپنی پلیٹ ہو اور ہر چیز کی الگ الگ پلیٹ ہو، اور خوان پر، خوان سے مراد اس کو خوان اور خوان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے، تو مراد یہ ہے کہ میز کرسی پر، آج کل کی زبان میں میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا، جس میں کھانا اونچا ہو کہ کھانے کی طرف جھکنا نہ پڑے، تو اس طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو زمین پہ دسترخوان بچھا ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے سامنے بیٹھتے اور پھر کھانے کی طرف جھک کر کے کھانے کو کھاتے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے کھانا، اس کی طرف احتیاج کا اظہار ہو اور اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار ہو، تکبر کا خیال، تکبر کا جو ہے امکان وہ نہ ہو، اکڑ اور اپنی بڑائی، فخر، یہ چیز نہ آئے۔ تو جب صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 چیزوں کی نفی فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچے دسترخوان پر اور چھوٹی پلیٹوں میں اور چپاتی مرقق چھنی ہوئی آٹے کی روٹی یہ چیز نہیں کھایا کرتے تھے اس انداز سے، تو پھر فرماتے ہیں فقلت لقتادہ، تو حضرت قتادہ کے جو شاگرد ہیں حضرت یونس، یہاں سند میں آپ دیکھیں ان یونس ان قتادہ، تو حضرت یونس جو حضرت قتادہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت قتادہ سے پھر پوچھا الا ما کانوا یاکلون، یہ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا حضرت انس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر جو میز کرسی والا ہے اس طریقے پر بھی نہیں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، اور چھوٹی پلیٹوں میں بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اور چپاتی اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن یہ بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول کیا تھا۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے اور بہت ہی کام کی بات ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا رہا ہے کھانے کے آداب، اور پوچھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے آداب سننے کے بعد
یہ نہیں پوچھتا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کھاتے یوں نہیں کھاتے، پھر کیسے کھاتے تھے، حضور کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہ وہ لوگ کیسے کھاتے تھے۔ تو فرمایا الا ما کانوا یاکلون، کس چیز پر تھے وہ صحابہ کھاتے تھے۔ آگے بات سمجھے، بڑی عجیب بات ہے، اس لیے غیر مقلد نہ ہمیں کہیں گے تم محمدی نہیں بنتے، بھئی ہم محمدی نہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کو دیا ہے ہم نے وہ دین اپنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری خصوصیات بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں، ہمارے لیے ویسا کرنا جائز ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں اور بیویاں رکھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے وضو کا نہ ٹوٹنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز تک کا پاک ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پاک ہونا، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی ساری خصوصیات ہیں، تہجد کا آپ پر فرض ہونا اور صوم وصال کا آپ کے لیے جائز ہونا، اسی طریقے سے مسواک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہونا، یہ کتنی ساری وہ خصوصیات ہیں۔ اب یہ فعل محمدی تو ہیں لیکن ہمارے لیے وہ مشروع، یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو دین لیا اور صحابہ نے جو آگے امت کو سمجھایا بتایا وہ کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم۔ تو یہاں پر بھی حضرت یونس نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سے ہیں، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالوں کے بلا تنخواہ بغیر کسی اجرت و مزدوری کے محض حب رسول کی بنا پر، عشق رسول کی بنا پر 10 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، حضر کے، سفر کے، اندر کے، بہر کے، گھر کے، مسجد کے، رات کے، دن کے۔ تو ان سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضرت انس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں بتایا تو پوچھنے والے نے حضرت قتادہ سے پوچھا الا ما کانوا، فقلت، تو حضرت یونس فرماتے ہیں پھر میں نے کہا لے قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو، فالا ما کانوا یاکلون، پھر کس چیز پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانا کھایا کرتے تھے۔ قال، تو حضرت قتادہ نے فرمایا الا ھذہ السفر، ان زمین پر بچھے ہوئے دسترخوانوں پر، سفرہ۔ آج کل بھی آپ حرم پاک میں جائیں، اللہ پاک سب کو لے جائے، مسجد نبوی میں، کعبۃ اللہ میں، حرم مکی میں، تو وہاں جو دسترخوان یہ زمین پر بچھاتے ہیں محاجیوں کے لیے، اور حرم میں چائے کے لیے، کھجوروں کے لیے، کھانے کے لیے، تو سب کو سفرہ کہتے ہیں وہ لوگ، تو سفر سفرہ کی جمع ہے۔ تو فرمایا اللہ ھذہ سفر، ان دستر زمین پر بچھے ہوئے ہیں، ان پر صحابہ کرام یوں گویا کہ کھایا کرتے تھے۔ تو یہی اقرب الی سنت ہے کہ انسان کھانا اس طریقے سے کھائے کہ کھانا نیچے ہو اور بندہ کھانے کی طرف جھکے، اور اللہ کی نعمت کا، اس کی عظمت کا اظہار ہو، اور بندے کی اس کی طرف محتاجی کا اظہار ہو، اور بندے کی عاجزی انکساری کا اظہار ہو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ بات ترمذی شریف جلد اول میں سمجھائی جائے گی، بتائی جائے گی کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ہر حدیث کے ساتھ اس کا درجہ بتلاتے ہیں کہ فن حدیث کے لحاظ سے یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں بتایا کہ یہ حسن بھی ہے، یعنی حسن کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن لذات ہی اور ایک حسن لغیر ہی، اور غریب بھی ہے، یعنی اس کی سند میں کئی جگہ 1 یا 2 واسطے ایسے آتے ہیں جہاں 1 یا 2 اس کے راوی ہیں، اس سے نہیں ہیں۔ تو ایسی حدیث کو جس کی سند میں کسی بھی درجے میں جا کر کے راوی سے لے کر کے وسلم صرف 1 راوی یا صرف 2 آ جائیں تو اس حدیث کو سند کے کہتے ہیں۔ اب جو امام ترمذی رحمہ اللہ کے جہاں استاد تھے محمد بن بشار، وہ حضرت یونس
کے بارے میں تعیین کرتے ہیں کہ یہاں جو یونس آیا ہے جو قتادہ کے شاگرد ہیں وہ کون سا یونس مراد ہے، تو فرمایا قال محمد بن بشار، امام ترمذی کے استاذ محمد بن بشار فرماتے ہیں یونس ھذا ہے، یہ یونس بن اسقاف ہے جو ابی ذرات البصری کا بیٹا ہے۔ وقد روا عبد الوارث عن سعید، اب اسی حدیث کی دوسری سند بیان کرتے ہیں جس سند میں حضرت یونس کا واسطہ آتا ہی نہیں ہے، اور تک روایت کی عبد الوارث نے سعید بن ابی عروبہ سے، انہوں نے روایت حضرت قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس سے، نحوہ اسی کی مثل جیسے یہ حدیث اوپر آئی ہے بالکل اسی طریقے سے اس دوسری سند سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس میں صحابی حضرت انس ہی ہیں اور ان کے شاگرد قتادہ ہی ہیں، لیکن ان کے شاگرد ہیں وہ سعید بن ابی عروبہ ہیں تابعین میں سے، پھر ان کے شاگرد عبد الوارث ہیں۔ آگے فرمایا باب ما جاء فی اکل الارنب، جو خرگوش، اس کے بارے میں کہ خرگوش کا کھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت ہے یا اس کا کھانا ثابت نہیں ہے۔ تو خرگوش ایک جانور ہے جو گھروں میں پالتو بھی ہوتا ہے اور جنگلوں کے اندر وحشی بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کے خرگوش پالتو ہو یا وحشی ہو یہ حلال جانور ہے، ذبح کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا فی اکل الارنب، خرگوش کے کھانے کے بارے میں کہ آیا خرگوش کا کھانا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس بارے میں جو آیا ہے وہ بات یہاں بتلائی جا رہی ہے کہ باب ما جاء اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ محمود بن غیلان سے، ان سے روایت ہے، اور آگے پھر یہ روایت بھی صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے۔ قال سمعت انسا، حضرت ہشام بن زید تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یقول، وہ فرماتے تھے ان فجن الارنبا کہ ہم نے ایک خرگوش کو بھگایا، کہ ہم سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک جھاڑیوں کے پاس سے گزرے تو جھاڑی کے اندر خرگوش چھپا پڑا تھا، جب ہماری آہٹ سنی ہمیں دیکھا تو وہاں سے وہ کیا ہے بد کا دوڑا بھاگا، تو فرمایا ان فجنا بھگایا ہم نے ارنبن خرگوش کو مر الزہران، مر الزہران کے مقام پر، یہ ایک جگہ کا نام ہے، مر الزہران جو ہے یہ جگہ کا نام ہے جو مکہ کے قرب و جوار میں ہے۔ تو اس مقام پر ہم جا رہے تھے جہاں ہمارے سامنے سے خرگوش دوڑا بھاگا، فسعى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفها، بس دوڑے بھاگے کوشش کی سعى اصحاب رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خلفہ اس کے پیچھے، لہذا بھاگتے ہوئے فادرکتها میں نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب صحابہ بھاگے اس کے پیچھے تو خرگوش کو میں نے پکڑ لیا، فاخذتها پا لیا میں نے اس کو، بس پکڑ لیا میں نے اس کو، فاتیت بها ابا طلحہ، میں اس کو لے کر کے آ گیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہ حضرت ابو طلحہ جو ہیں یہ ان کے چچا ہیں، ان کے والد پہلے فوت ہو گئے تھے حضرت انس کے، پھر ان کی والدہ نے ان کے چچے سے ابو طلحہ سے شادی کر لی تھی۔ فذبحا بمروہ، تو انہوں نے اس کو چھری کے ساتھ یا کوئی تیز دھار شیشہ وغیرہ چیز تھی اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ذبح کیا ہے۔ فبعث معي، اب ذبح کرنے کے بعد کچھ تو وہاں صحابہ نے پکا کر کے بھون کر کے کھا لیا گوشت، اور کچھ جو ہے اس کا ایک ران ایک ٹانگ وہ اس کی بچائی اور وہ لے کے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، پچھلی ٹانگ کا کچھ حصہ تھا یا پوری ٹانگ تھی۔ فبعث معي، بس بھیج دی میرے ساتھ، بے فاخذہ اس کی ران، او بے ورا کہا یا اس کی ران کا اوپر والا حصہ، الن نبی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، فاکلہ، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا، یا حضور نے پوچھا کہ آیا تم نے اس کو کھایا ہے، فقلت اکلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، ہاں فرمایا کھایا،
काला काबिलहु, और एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने उसको कबूल कर लिया, ले लिया। अब ले लेने कबूल करने के बाद एक है सिर्फ ले लेना कबूल करना, और एक है बाकायदा खाना और लेने जाने वाले ले लिया कबूल कर लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया, यानी हुजूर ने मना नहीं फरमाया। तो वो मजबूहा हरन का गोश्त था, जिसका बाकी गोश्त तो वो सहाबा इकराम पका करके भून करके खा चुके थे। सिर्फ उसकी पिछली एक टांग या एक टांग का भी ऊपर वाला हिस्सा वो हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ले करके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला का एक उसलूब ये है कि किसी भी बाब में जब वो कोई एक हदीस नकल करते किराम से, यही हदीस उनको फरमाया अन जाबिर व अम्मार व मुहम्मद बिन सफ़ान, तीन सहाबा किराम के नाम लिख दिए कि इन सहाबा किराम से भी रिवायत है इसी खरगोश के खाने के बारे में या खरगोश के कबूल करने के बारे में। ये जो फिलबाब में हजरत जाबिर से रिवायत है, हजरत अम्मार से रिवायत है, मोहम्मद बिन सफ़वान से रिवायत है। अब ये रिवायतें कहाँ हैं, किन अल्फाज से हैं और किन संदों से हैं, इसके लिए मुस्तकिल किताब लिखी है एक मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार से शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, कराची के थे, मौलाना यूसुफ बिनूरी रहमहुल्लाह ताला के दामाद। उन्होंने किताब लिखी है, उसके अंदर बाकायदा इन हदीसों को जो फिल बाब के अंदर सहाबा किराम के नाम इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला देते हैं, तो 5 जिल्द में उन्होंने किताब लिखी और इन अहादीस की तखरीज की है कि ये हदीसें कहाँ हैं, किस सनद के साथ हैं, किन अल्फाज के साथ हैं। तो उस किताब के अंदर उन्होंने इन सब को जमा कर दिया है। आगे इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ जो लफ्ज़ आया मोहम्मद बिन सफ़वान, तो बाज के नज़दीक युकाल मोहम्मद बिन सैफी के सफ़वान के बजाय सैफी का लफ्ज़ कहा गया है। बाद ये कहते हैं हादा हदीसन हसन सही। अब ये अमल ये हदीस का अपना दर्जा मुकर्रर फरमा रहे हैं कि ये हदीस हसन सही है। अब सही ले ज़ात ही या सही ले गैर ही, हसन ले ज़ात ही या हसन ले गैर ही, दोनों एहतिमाल हैं। तो या एक लिहाज से हसन ले ज़ात ही हो, सही ले गैर ही हो, ऐसा भी हो सकता है। वल अमल अला हाज़ा इंदर अक्सर अहल इल्म, इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला का ये भी अपने इस जामे तिर्मिज़ी के अंदर, सुनन तिर्मिज़ी के अंदर ये भी इनका उस्लूब व अंदाज है कि ये जो भी बाब कायम करते हैं उसमें फ़िक़ही मसलक भी बतलाते हैं कि फ़ुक़हाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन रहमतुल्लाह ताला अजमाइन ये इसको किस अंदाज से लेते हैं और उसके बारे में वो अपने फ़िक़ही मसलक में क्या फरमाते हैं। तो फरमाया इमाम वल अमल अला हाज़ा, ये जो खरगोश का खाना यहाँ आया है और रसूलुल्लाह सल्लम का खाना या कबूल करना आया है, तो अमल भी इसी पर है। इंदा अक्सर अहल इल्म, अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ला यरौना बि उनके नज़दीक कोई हाल नहीं है। वक़द करह बाज़ुल इल्म, और तहकीक नापसंद किया है, मकरूह समझा है कुछ अहले इल्म ने अक्ल अर्नब, खरगोश के खाने को। वकालू, और जिन लोगों ने इसको नापसंद मकरूह समझा है उनकी दलील क्या है, वो कहते हैं इन तदमा, कि बेशक इसको तो दमा दम खून आता है, जैसे मुअन्नस को औरत को हैज आता है तो इसको भी हैज आता है इसकी मुअन्नस को, लिहाजा इस बिना पर वो कहते हैं कि ये हराम है। और ये मसला शियों का है और बाद इस तरीके से गैर मारूफ फिरकों का है जो अहलुस सुन्नत वल जमात से खारिज हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात सब के नज़दीक ये खरगोश हलाल जानवर है, मजबूहा जानवर है, माकूलुल लहम जानवर है, लिहाजा शरी ज़बह करके इसका गोश्त खाया जा सकता है।
اس کے بعد اگلا باب ہے تیسرا اس کتاب کا، باب ما جا فی عقل ذب، سوس مار جس کو گوہ کہتے ہیں، سوس مار گوہ، اس کے کھانے کے بارے میں کہ آیا اس کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور ایسے ہی صحابہ کرام سے، اور پھر اس کے بارے میں فقہاء کرام کا فقہی مسئلہ کو مذہب کیا ہے کہ سوس مار گوہ آیا یہ کھائی جاتی ہے، معقول الحم جانور ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ جمہور فقہاء اور محدثین، اکثریت امت مسلمہ کی اس کو درندہ سمجھتی ہے، جنگلی جانور سمجھتی ہے، حرام سمجھتی ہے، لیکن بعض فقہاء اس کے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول کہ وہ اس کو معقول اللحم سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اور اس کے کھانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ باب ما جا فی عقل الذب، حدثنا قتیبہ، یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث لا رہے ہیں اپنے استاد حضرت قتیبہ بن سعید سے، اور صحابہ میں سے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان النبی کہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن عقل الذب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے کھانے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال لا آکلہ، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں میں اس کو کھاتا، ولا احرمہ، اور نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یعنی گویا یہ اس زمانے کی بات ہوگی جب ابھی تک اس کے بارے میں کوئی واضح ہدایات اور احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ بھی یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا میں اس کو کھاتا بھی نہیں ہوں اور حرام بھی نہیں کہتا، کیونکہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کوئی واضح احکام اس کے بارے میں نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد وفی الباب میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنے اسلوب و طریقے کے مطابق ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام لیتے ہیں جن سے اس گوہ کے بارے میں، گوہ کے کھانے کے بارے میں، حلال حرام ہونے کے بارے میں روایات مروی ہیں۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ثابت بن ودیہ ہیں، حضرت جابر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن حسنہ ہیں۔ ان تمام صحابہ سے گوہ کے بارے میں روایات مروی ہیں۔ تو ان کے نام لے لیے، جو میں نے بتائی کتاب آپ کو النکاب، وہ النکاب کے نام سے 5 جلدوں میں کتاب ہے، مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر ان حدیثوں کی پوری سند بھی اور پورا متن بھی نقل کیا گیا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حدیث کا درجہ مقرر فرما رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو گوہ ہے، سوس مار ہے، اب فقہاء کرام کا اس کے بارے میں کیا مسلک ہے حلال حرام ہونے کے بارے میں، تو فرمایا وقد اختلف اہل العلم فی عقل الذب، تحقیق اختلاف کیا اہل علم نے، فقہاء کرام نے گوہ کے کھانے کے بارے میں، فرخص فی بعض اہل العلم، بس رخصت اجازت دی اس کھانے کے بارے میں کچھ اہل علم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے علاوہ میں سے، وقرہ بعضهم، اور ناپسند و مکروہ سمجھا اس کے کھانے کو کچھ فقہاء کرام صحابہ کرام نے، ویروی عن ابن عباس، اور روایت کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہو قال، کہ بے شک انہوں نے فرمایا، اوکل الذب ولا ماجت رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر گوہ کو کھایا گیا ہے۔ حضور نے خود تو نہیں تناول فرمایا، لیکن دوسروں نے کھایا تو حضور نے روکا نہیں ہے۔ اوکل الذب، کھایا گیا ہے گو، کھائی گئی ہے گو، علی ماجد رسول اللہ، حضور دسترخوان پر، وانما ترکہ رسول اللہ، اور سوائے اس کے رسول اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، تقذرن، اس کو کذر سمجھتے ہوئے، کذر کہتے ہیں گند کو، کوڑا کرکٹ کو، یعنی جس کو ہم راندہ درگاہ، زائد چیز، گندی چیز ہیں، جس کو ہم کہیں کہ وہ بیکار چیز، کوڑا کرکٹ، تو حضور نے اس کو تقذر کرتے ہوئے، ناپسند سمجھتے ہوئے، اور اس کو کوڑا کرکٹ گند سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھایا، حضور نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے فقہاء احناف، جمہور فقہاء کا یہی خیال ہے کہ یہ درندہ ہے، جنگلی جانور ہے، وحشی جانور ہے، اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باب ما جاء فی عقل الذب، ذبح کے بارے، کھانے کے بارے میں، ذبح
اس کو یہ گوہ جو ہوتی ہے وہ زمین پر پیٹ کو گھسیٹ کے چلتی ہے، زب جسے کہتے ہیں جو بھی گزرا ہے، وہ گوہ جو ہے وہ ٹانگیں اس کی بھی 4 ہوتی ہیں، دم پیچھے لمبی ہوتی ہے اور زمین پر اپنا پیٹ رینگ کے زمین پر گھسیٹ کے چلتی ہے۔ ہاں اگر وہ کبھی چاہے تو اپنا پیٹ اٹھا بھی لیتی ہے زمین سے، لیکن زیادہ تر گھسیٹ کے چلتی ہے۔ لیکن جو ذبح ہوتا ہے یہ ڈھوئی ڈنگا، یہ 4 ٹانگوں والا، یہ بڑا جانور ہوتا ہے، جیسے بلی ہے، بڑی بلی، کتا، درمیانہ کتا، یہ اس کے برابر تک کا اتنی اس کا جانور ہوتا ہے۔ اس کو نولو کے معنی میں بھی بعض لیتے ہیں، نیلوا، اور بعض اس کو کیا ہے وہ ڈھوئی ڈنگا اس کے معنی میں بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جانور جو ہے یہ اس کے کھانے کے بارے میں یہاں جو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس بارے میں فرما رہے ہیں، باب ما جاء فی اکل الذبح۔ تو یہاں حدیث لا رہے ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاذ احمد بن منی سے، اور پھر یہ روایت صحابہ میں سے حضرت جابر سے ہے ویسے تو، اور ان سے نقل کرنے والے ابن ابی عمار ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت لجابر، میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اذعب اسید ہجا، کیا یہ ذبح جو ہے یہ کیا شکار ہے اور اس کو شکار کر سکتے ہیں، یہ معقول اللحم ہے، حلال جانور ہے، اس کو کھانا چاہیے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں، قلت آکلھا، تو میں نے کہا میں اس کو کھاتا ہوں، کھا سکتا ہوں، کھاؤں میں اس کو؟ قال نعم، فرمایا ہاں، قلت، میں نے کہا اکالہ رسول اللہ، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کیا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور تحقیق چلے گئے صحابہ کا معنی کچھ اہل علم اسی کی طرف کہ بھی اس کا کھانا جائز ہے، ولم یروا بأسا بعقل الذبح، اور نہیں دیکھتے وہ کوئی حرج و تنگی گوہ ابن ذبح کے کھانے میں، اس کیا ہے نیلوا کے اس کے کھانے میں، وہ ہوا قول، اور یہی مذہب و مسئلہ کا قول ہے امام احمد بن حنبل کا اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ یہ ایک حدیث یہ ہے، اور تحقیق روایت کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث فی کراہیت اکل الذبح، جو اس ذبح کے کھانے کے مکروہ ہونے کے بارے میں ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے ولیس اسناد بالقوی، اس کی سند تکڑی اور قوی نہیں ہے، اور تحقیق مکروہ سمجھا بعض اہل علم نے ذبح کے کھانے کو، اور وہی قول و مذہب حضرت عبداللہ بن مبارک کا، اور یحییٰ بن قطان جو حدیث کے فن جرح و تعدیل اسماء الرجال کے فن کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور روایت کیا جریر بن حازم نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر سے، انہوں نے روایت کیا ابن ابی عمارہ سے، انہوں نے حضرت جابر سے، انہوں نے حضرت عمر سے، اور حضرت عمر سے جب روایت کیا تو اوپر والی جو بات گزری قولہ، وہ حضرت عمر ہی کا فرمان ہے، نہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، متصل نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث موقوف ہے، وہ قول صحابی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ جو ابھی سند بیان کی جس کے ساتھ یہ بتایا کہ حضرت عمر کا فرمان ہے، اور اوپر جو سند آئی تھی جس میں حضرت جابر نے بتایا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو فرمایا وہ پہلے والی سند جو وہ حدیث ابن جریج، یہ ابن جریج کا واسطہ پہلی سند میں آیا تھا، اچھا ہو وہ اس دوسری کے مقابلے میں جس میں حضرت عمر کا فرمان ہونا بتلایا گیا ہے، وہ پہلے والی سند زیادہ صحیح ہے۔ اگلی حدیث اسی بارے میں حضرت امام ترمذی لا رہے ہیں اپنے استاذ حضرت حناد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حناد رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور اس روایت کو پھر یہ روایت کر رہے ہیں کہ ہے ابن حبان ابن جزا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے بھائی خزیمہ بن جزا سے، وہ فرماتے ہیں کہ پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح کے کھانے کے بارے میں، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوا یاکل ذبح احد، کیا کوئی ایک اس کو بھی کھاتا ہے؟ اللہ کے بندے، یہ تو درندہ ہے، یہ تو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، نیشوں والا ہے، داڑوں والا ہے، کیا اس کو بھی کوئی کھاتا ہے؟ وسألت عن اکل الذب زیب وسألت عن اکل الذیب، پھر میں نے بھیڑیے کے بارے میں پوچھا، زیب کہتے ہیں بھیڑیے کو، پھر میں نے بھیڑیے کے کھانے کے بارے میں پوچھا، فقالت، حضور نے فرمایا وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ، کیا کھاتا ہے کوئی
भेड़िए को कोई एक बंदा और कोई भेड़िए को खाए, फी है खैर, जिसके अंदर खैर भी हो। ऐसा तो कोई, भेड़िया तो बिल्कुल ही मारूफ बात है कि दरिंदा है, चीर फाड़ कर खाने वाला है, तो इसको कोई खाता है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बअ और ज़िब, भेड़िया और ये ज़बअ, इन दोनों के बारे में ये फरमाया कि इनको भी कोई खाता है अल्लाह के बंदे, ये तो क्या हैं, दरिंदे हैं, ये तो चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर हैं, तो इनको कौन खाता है अल्लाह के बंदे। तो ये जिसमें कोई खैर कोई भलाई हो, कौन खाता है इनको। हाजा हदीसन, लेकिन इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस ऐसी है, लैसा इस्नादुहु बिल कवी, इसकी सनदें तकड़ी और कवी मजबूत नहीं है। ला नारिफहु, नहीं पहचानते हम इस हदीस को, इल्ला मिन हदीस इस्माइल इब्न मुस्लिम, मतलब ये सनद जो अभी ऊपर गुजरी है ना, जहाँ हन्नाद से आगे सनद थी अबू मुआविया, तो यहाँ अन इस्माइल इब्न मुस्लिम अन अब्दुल करीम, तो ये इसी सनद के अलावा से गोया कि हम इसको इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं नहीं जानते। लेकिन याद रखिए, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का ना जानने का मतलब ये नहीं है कि और मुहद्दिसीन भी नहीं जानते। एक बात मेरे इल्म में नहीं है ना, इसका मतलब जितने बाकी उलमा के इल्म में भी नहीं है। इसलिए इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जब ऐसी बात करें तो वो इनकी जाती इल्म की बात तक, इनके अपनी मालूमात की हद तक है। फी नफ्स ही बात ऐसी होना जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का जिंदा होना और इनका गैर माकूल लहम होना ये बिल्कुल मारूफ और मशहूर है और बहुत सारे हजरात से मरवी है। इसलिए इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का ये फरमान कि हम इसको इस एक सनद के अलावा से नहीं जानते, ये इनके अपने इल्म की हद तक की बात है। तो इसी को फरमा रहे हैं कि नहीं जानते हम इसको मगर इस हदीस में मुस्लिम अब्दुल करीम से, जो अबू उमैया कुनियत वाले अब्दुल करीम से, वक़त तकल्लम बाज़ो अहल इल्म, और ये जो रावी हैं इस्माइल बिन मुस्लिम जो इस हदीस में मुतफर्रिद भी हैं, अकेले भी हैं इमाम तिरमिज़ी के बकौल, बाज़ उलमा ने उस पर कलाम किया है, जरह की है, एतराज़ात किए हैं। ठीक है। और अब्दुल करीम जो अबू उमैया हैं वो अब्दुल करीम बिन कैस हैं, और वो उसी को दूसरे लफ्ज़ में इब्न अबिल मुखारिक भी कहते हैं। और अब्दुल करीम बिन मालिक अल जज़री जो हैं वो अलग हैं, वो सेका और बाएतमाद मजबूत रावी हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के ख्याल और कौल के मुताबिक। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। अजान हो गई है, फिर इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मुझे हाज़िरी बता दीजिएगा, और रोज़ाना का फिर वक्त भी यही, बल्कि इससे भी अगर 10-12 मिनट 15 मिनट पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अजान से पहले पहले हम पूरा सबक पढ़ लिया करें। अस्सलामु अलैकुम।